السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی خیر و برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ دوسرے دہے کا آج پہلا دن ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ۔ اس مہینے کا پہلا دہا رحمت اور دوسرا دہا مغفرت کا ہے۔ برادران وطن، روزہ داروں کو دیکھ رہے ہیں، سخت موسم گرما میں بھی پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اتارتے، حالانکہ انہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے۔ ان کے دل نرم ہیں۔ اس موقع پر ہم ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھیں، قرآن مجید کے ترجمے مقامی زبانوں جیسے ہندی، تیلگو، مراٹھی وغیرہ میں ان تک پہنچائیں اور ان کے حق میں اللہ سے دعا بھی کریں۔ اپنے برادران وطن کو بتائیں کہ یہ کتاب صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، بلکہ اس کا پیغام دنیا کے تمام خیر پسند انسانوں کے لیے ہے۔ کوئی عجب نہیں کہ اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے۔ دوستو، قرآن مجید کی ایک صفت ہدا ہے، یعنی یہ سراپا ہدایت ہے۔ ہدایت و رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں تک پہنچائی جائے جو ہدایت سے محروم ہیں۔ یہ کتاب اللہ کی امانت ہے اور اس امانت کا حق ہے کہ اسے پوری انسانیت تک پہنچایا جائے۔ موجودہ دور کے جدید ذرائع ابلاغ کا کما حق ہو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ کمپیوٹر، انٹرنیٹ، اینڈرائیڈ فون، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک، یوٹیوب، انسٹاگرام، اسکائپ، باٹم، ٹیلی گرام، زوم وغیرہ وغیرہ نیک کام کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں 6666 آیات میں صرف 500 آیات احکام الہی سے متعلق ہیں، جن میں عملی زندگی کے بارے میں شرعی قوانین بیان کیے گئے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، نکاح، طلاق، جرم و سزا وغیرہ۔ بقیہ آیات براہ راست یا بالواسطہ دعوت دین سے متعلق ہیں۔ ان میں یا تو ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دی گئی ہے، یا انبیاء کرام کے دعوتی واقعات اور قصص کا ذکر کیا گیا ہے۔ گویا یہ قرآن مجید کے تقریباً 90% مشتملات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق کی ذمہ داری کا شدید احساس تھا، جس میں آپ اپنی جان گھلا رہے تھے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر ارشاد فرمایا گیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ ترجمانی: اچھا تو اے نبی، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائیں۔ سورہ کہف آیت 6۔ دوسری جگہ فرمایا گیا، لعلک باقی نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے نبی، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 3۔ اور اسی لیے آپ کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو شعب ابی طالب میں محصور کیا گیا۔ اسی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے آپ کے 2 صاحبزادیوں کو طلاق دی گئی۔ اسی لیے آپ نے طائف میں پتھر کھائے اور لہو لہان ہو گئے۔ اسی لیے آپ کو مکے سے ہجرت کرنا پڑی۔ اس لیے غزوہ احد میں آپ زخمی ہوئے اور آپ کا دندان مبارک شہید ہوا۔ اس مقصد کے لیے آپ کے 70 جانثار غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ حد تو یہ کہ آپ کے چچا محترم کا کلیجہ چبایا گیا۔ دوستو، اگر ہم نے نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ ادا کر دی، حج و عمرہ کر لیا، لیکن اللہ کے پیغام کو اللہ کے ناواقف کار بندوں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی، تو ہم قرآن کے صرف 10% سے بھی کم آیات پر عمل کیا۔ اگر آپ سیرت النبی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ کی حیات طیبہ کا 90% حصہ دعوت دین میں گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی بھلائیوں کی طرف بلانے اور برائیوں سے روکنے کو چھوڑ دے گی، تو امت پر ظالموں کا تسلط ہو جائے گا۔
اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری محمود و ایاز، شاہ و گدا سب پر ہے۔ اس زمن میں ایک حقیقی واقعہ سنیے۔ ڈاکٹر مورس بکائی فرانس کے مشہور اور نامور آرتھوپیڈک سرجن ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی شخصیتیں ان سے علاج کے لیے رجوع ہوتی ہیں۔ وہ بہت مصروف ہوتے ہیں، 6 مہینے قبل ان سے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل شہید اپنے گھٹنوں کے علاج کے لیے رجوع ہوئے۔ ڈاکٹر کتنا بھی بڑا اور مصروف کیوں نہ ہو، اپنے مریضوں سے مانوس ہونے کے لیے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ شاہ فیصل شہید کی اسلام سے غیر معمولی دلچسپی کے پیش نظر ڈاکٹر مورس بکائی نے قرآن سے متعلق پوچھا، آپ لوگ قرآن مجید کو ہدایت نامہ اور اس کی تعلیمات کو مکمل نظام حیات سمجھتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ شاہ فیصل مترجم کی مدد سے دریافت کیا کہ کیا وہ عربی جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے مورس بکائی کو مشورہ دیا کہ پہلے وہ عربی زبان سیکھ لیں، پھر خود سے قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور پھر دیکھیں۔ اس نے کہا، شاہ فیصل مجھے اتنی فرصت کہاں کہ میں اب عربی زبان سیکھوں، میں تو دنیا کا مصروف ترین ڈاکٹر ہوں۔ اور بات وہیں ختم ہو گئی۔ 6 ماہ بعد شاہ فیصل کا دوسرا اپوائنٹمنٹ تھا۔ اب شاہ فیصل نے ایک داعی کی حیثیت سے کلام کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر مورس، کیا آپ نے عربی سیکھی اور قرآن پڑھا؟ ہاں، ڈاکٹر مورس نے ایک لمبی سانس لے کر مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے تمہارے کہنے کے مطابق عربی زبان سیکھ لی اور قرآن بھی پڑھا اور مسلمان بھی ہو گیا۔ دوران تلاوت مجھ سے قرآن نے مخاطب ہو کر کہا، ہادہ بلاغ للناس، یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ انما هو الہ واحد وَلِيَذَّكَّرُ اولو الالباب، حقیقت میں بس ایک ہی خدا ہے اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ میں دنیا کا بڑا سرجن ہو کر بھی اپنے آپ سے بے ہوش تھا، اب مجھے ہوش آ گیا اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ قرآن کا معجزہ ہے اور اب وہ دین اسلام کی اقامت کا کام کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔